الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما معزز و محترم حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت، میں آج کے دن اپنے تمام دوستوں اور محبت کرنے والوں اور اپنی اولاد چند وصایا نصیحتیں اور دل کی باتیں ان پر پیش کروں گا۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کب اللہ تعالیٰ کسی کو بلا لے اس کا کسی بشر کو کوئی علم نہیں ہوتا۔ تو میں اپنی زندگی کے تقریباً 42 سال گزار چکا ہوں۔ تو مجھے مختلف امراض جو ہیں وہ لاحق ہیں، ہر بندے کو ہوتی ہیں تھوڑی بہت، مجھے بھی ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ چند باتیں اپنے دوستوں کو بیان کر۔ میں کوئی بڑا عالم یا ولی اللہ نہیں ہوں، ایک سادہ سا مسلمان ہوں اور مجھے سادہ مسلمان ہی سمجھا جائے۔ میں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے، لوگ محبت کرنے لگے تو یہ سلسلہ کافی پھیل گیا، تو اس کے لیے کچھ گزارشات کروں گا۔
میرے پاس کتنی مالیت ہے اس کا بیان کرتا ہوں۔ شہر میں میرے پاس 1 کنال کا پلاٹ زمین، اس پر میں نے مدرسہ تعمیر کیا۔ تو میں اپنے اولاد سے اور بچوں سے یہ کہوں گا کہ اس پر مدرسہ ہی رہے۔ اس کے بعد یہ جو مسجد ہے، اس مسجد کو میں نے اپنے حلال مال سے اپنے مریدوں اور اہل سنت کے دوستوں کی محبت سے تعمیر کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ جتنے لوگوں نے ہمارے ساتھ اس میں معاونت کی، اللہ ان کو اجر عطا کرے۔ تو یہ مسجد اور اس کی زمین جو اس کے ساتھ ہے، وہ بھی مسجد کی ملکیت ہے۔ نام میرے ہے مگر وہ مسجد کی ہے۔ تو اس جگہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔ مسجد کے ساتھ جو گھر تعمیر کیا گیا ہے، اس کو تعمیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جو ہمارا ذاتی مکان تھا، ہمیں اپنے باپ کی طرف سے، والد صاحب کی طرف سے وراثت میں ملا تھا، وہ پرانا اور چھوٹا تھا، تو مہمان بہت کثرت سے آتے تھے تو اس میں نہیں رہ سکتے تھے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ مکان تعمیر کیا۔ جتنی میری زرعی زمین ہے، اس کی ساری آمدنی جب تک میں زندہ ہوں اس مسجد کو جائے گی۔ میرے بعد وہ میرے بچوں کو وراثت میں منتقل ہو جائے گی، جیسے شرعی قانون ہے۔ اگر وہ چاہیں تو میرے ایصال ثواب کے لیے اس کو بھی ایسے ہی چلتا رہنے دیں، اور اگر کسی اور استعمال میں کرنا چاہیں تو وہ ان کی مرضی ہے۔ اتنی زیادہ زمین نہیں ہے، تھوڑی سی ہے، مگر جتنی بھی ہے وہ مسجد اور دین کے کاموں میں، مدرسہ میں، دین کے کاموں میں، علماء کی خدمت کے لیے، غرباء کی خدمت کے لیے، وہ دین کے لیے اس کا جو آمدن ہے وہ دین کے لیے وقف۔ اس کے بعد جو یہ مرید ہدیہ نذرانہ دیتے ہیں یا مجھے کچھ وراثت میں مال ملا تھا، یہ مویشی، وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، مطلب کچھ چند بھینسیں ہیں، 2-4 گائیں ہیں، کچھ بھیڑ بکری ہیں، وہ میں اپنے بیٹے حسن کو دیتا ہوں کہ وہ اس کو استعمال کریں اپنے لیے، اپنے احباب کے لیے، یا جیسے وہ پسند کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پوری زمین پر میری کوئی زمین اور پلاٹ نہیں ہے، پوری زمین پر نہ میری کوئی جائیداد ہے، نہ میری کوئی ملکیت میں زمین ہے، جو ہے وہ آپ کو بیان کریں۔ نہ ہی میں نے کوئی کاروبار کر رکھا ہے۔ میں اللہ کے گھر میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر مسجد میں بیٹھ کر آپ کو یہ بیان دے رہا ہوں کہ میں نے کوئی کاروبار نہیں، کسی بندے نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا کہ میں نے کسی کو پیسے دیے ہوں اور میرے ساتھ کوئی فراڈ ہو گیا۔
میرے ساتھ کبھی کوئی فراڈ نہیں ہوا۔ جب میں نے کسی کو دیے نہیں تو میرے ساتھ فراڈ کیوں ہوگا؟ میرے ساتھ کسی نے کوئی فراڈ نہیں کیا، نہ میں نے کسی کو پیسے دیے ہیں، نہ کوئی میں نے کاروبار کیا ہے۔ دوسری چیز کہ کسی بینک میں نے کوئی اپنے لیے رقم علیحدہ نہیں رکھی، ایک اکاؤنٹ ہے میرا، اس میں جو پیسے ہیں وہ مدرسہ، یہ جو مدرسہ چل رہا ہے نا، اس میں زیادہ نہیں ہے، بالکل تھوڑے سے ہیں، لیکن جو ہیں وہ بھی میرے ذاتی نہیں ہے مدرسہ۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں کسی بینک میں میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، نہ ہی میرے کہیں پر پیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو لوگوں نے مجھے پیسہ دیا یا تحفہ دیا یا ہدیہ دیا یا خدمت کی، میں نے امانت سمجھ کر اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی کوشش کی۔ اگر کوئی چند ہزار روپے ادھر ادھر خرچ ہو گئے ہوں میرے، تو میں اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی کا خواستگار ہوں۔ اپنی نیت سے میں نے بالکل ٹھیک جگہ پر پیسے لگانے کی کوشش کی ہے۔ یہ مالی حیثیت ہے میری۔ میں اس وقت تھوڑا سا مقروض ہوں، اس وقت تو وہ انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو اتر جائے گا۔ تو زیادہ قرضہ نہیں ہے مگر تھوڑا سا مقروض ہوں۔ ذاتی اعتبار سے میرے پاس ایک گاڑی ہے، پرانی سی ہے، آپ دیکھتے رہے، وہ میں تبلیغ کے لیے جاتا ہوں تو اس کو استعمال کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے پاس دنیا میں کوئی جائیداد نہیں۔ اگر آپ یقین رکھیں تو دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے، اور اگر آپ پھر بھی یہ سمجھیں کہ نہیں ان کے پاس بڑی دولت ہے تو یہ آپ کا حسن ظن ہے، اللہ ہمیں دولت دے دے تو آ جائے، حلال کا مال ہے، لے لیں گے، کسی اچھے کام پہ پھر لگا دیں، آئے گی تو کسی اچھے کام پہ پھر لگا دیں گے۔ یہ نہیں کہتے کہ نہ آئے، اگر آئے گی تو کسی اچھے کام پر لگا دیں گے، مگر میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو اپنی مالی حیثیت سے آگاہ کر دوں کہ میرے پاس اتنا مال ہے، یہ میں چاہتا ہوں، میرا ارادہ ہے اور میں اس پر عمل کروں گا کہ میں کوئی ایسا اپنے کسی معتبر دوست کے ساتھ ایسا ایک چھوٹا سا بزنس سیٹ اپ بنا دوں جس کی آمدنی مسجد کو آئے اور آسانی سے یہ سسٹم چلتا رہے۔ کچھ کاروبار ایسا کرنا چاہوں گا چھوٹا سا کہ وہ اس کی آمدنی اس مسجد کو آئے اور یہ اچھے طریقے سے چلے، تاکہ میرے بعد آنے والوں کو دقت نہ ہو، وہ اچھے سے چلتا رہے۔ کہ اس مسجد اور خانقاہ کا جو بھی میرے بعد منتظم ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقیدہ اہل سنت پر پوری طرح قائم ہو، اور عقیدہ اہل سنت کی علامت کے طور پر میں یہ متعین کرتا ہوں کہ وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور داتا صاحب سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کے طریقے پر چلنے والے، اور اس خانقاہ میں اور مسجد میں شریعت کا رنگ غالب رہنا چاہیے۔ یہ بڑا ضروری امر ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس خانقاہ پر شریعت کا رنگ غالب رہنا چاہیے، نہ کہ نام نہاد جو آج کل تصوف کے نام پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو ان قباحتوں اور بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے، اور یہ شریعت کے رنگ میں رنگی رہے اور یہاں پر دین کا کام ہو۔
جس کو بھی میرے بعد یہاں بیٹھنے کا موقع ملے وہ اس پر چلے، اور جس کو بھی یہاں بٹھایا جائے وہ عالم ہونا چاہیے، وہ عالم دین ہو اور صحیح عالم دین ہو اور صحیح العقیدہ ہو، اور کم از کم اتنا عالم ہو کہ اگر کوئی اس سے مسئلہ پوچھے تو وہ کتاب سے نکال کر دیکھ کر بتا سکے کہ اس کا جواب یہ ہے، اتنا کم از کم عالم ہو۔ میری اولاد میں سے اگر کوئی بندہ بد مذہب ہو جائے، اہل سنت کے مسلک سے ہٹ جائے، تو مریدوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کی تعظیم نہ کریں۔ اس کی تعظیم کریں گے تو پھر اس کا حوصلہ بلند ہوگا، تو اس کی تعظیم آپ پر ضروری نہیں ہے۔ انسان نے مرنا ہے، ظاہر ہے ہر انسان مرے گا، تو موت سے ڈرنا چاہیے، اور اس سے ڈرنے کا مطلب ہے اس کی تیاری کرنا۔ تو جب میں آپ سب مریں گے تو آپ سب کی خواہش ہوتی ہے، میری طرف سے میرے بچوں کو یہ وصیت ہے کہ اگر اس وقت میرے پاس کوئی مال ہو تو جنازہ پڑھانے سے پہلے وہ سب مال اللہ کی راہ میں اس مسجد کو دے دیا جائے یا مدرسہ کو، اور پھر جنازہ پڑھایا جائے۔ اور مدینہ شریف سے میں کچھ تبرکات ساتھ رکھتا ہوں، اپنے پاس رکھے ہوئے میں نے۔ مدینہ شریف کے جو قالین ہیں ان کو میں ایک مرتبہ گیا تھا تو وہ صاف کر رہے تھے، جو صفائی والے، تو وہ صفائی کے دوران تھوڑا سا وہ کوڑا جو تھا وہ صفائی کے دوران نکلتا ہے، مسجد کے قالین سے وہ تھوڑا سا نکلا تھا، وہ میں اپنے ساتھ لایا ہوا، وہ قبر میں ساتھ رکھا جائے۔ مدینہ شریف کچھ اور چیزیں بھی ہیں تو وہ ساتھ رکھی جائے، اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبر میں برکتیں دے گا۔ اور میری جو قبر ہوگی اس پر گنبد نہ بنایا جائے، بلکہ چھت ڈال دیا جائے تاکہ جو محبت والے آئیں وہ وہاں پر بیٹھ کر کچھ پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے سہولت ہو، مگر گنبد نہ بنائیں کہ یہ تو اولیاء اللہ کی نشانی ہے اور ہم ٹھہرے گناہگار۔ مگر پھر بھی چونکہ لوگ آئیں گے، وہ جو آئیں گے ان کے بیٹھنے کا انتظام ہونا چاہیے۔ چلو دعائے خیر کریں، دعائے خیر کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہتر ہوگی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی زندگی میں کسی کو تکلیف نہ دوں، پھر بھی اگر کسی بھائی کا، کسی رشتہ دار کا، کسی مرید کا، کسی دوست کا میری طرف سے دل دکھا ہو تو میں اللہ کے لیے ان سے معافی کا خواستگار ہوں کہ مجھے معاف فرما دیں، اللہ کے لیے معاف فرما دیں۔ شاید میں نے دانستہ طور پر ایسا نہیں کیا، لیکن اگر ہو گیا ہو تو میں خواہش کروں گا کہ مجھے معاف فرما دیں، اور میں چاہوں گا کہ میرے یہ بھئی سب نے مرنا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سب نے مرنا ہے۔ تو
ہر انسان کو وصیت کرنا مستحب ہے، یہ کر دینی چاہیے، تو اس لیے میں نے یہ کر دی ہیں۔ کچھ ہیں ابھی نہیں کر سکا، اپنے دوستوں کو اور مریدوں کو وہ لکھ دوں گا، تو اس کو پڑھ لینا اور سارے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ تو مریدوں کے لیے یہ وصیت ہے اور نصیحت ہے کہ بیٹا عقیدہ اہل سنت پر قائم رہنا۔ گناہگار تو ہم ہیں، گناہ تو ہم سے ہوتے ہیں، مگر کم از کم اپنا عقیدہ ٹھیک لے کر قبر میں جانا۔ اور جو ساتھی ہیں سارے میں نے وصیت کر دی، اس کو یاد رکھ لیں۔ اور جب میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رب چاہے تو میں 20 سال 50 سال زندہ رہوں، وہ نہ چاہے تو 50 سیکنڈ بھی نہ زندہ رہوں، لیکن وصیت کر دی کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ تو اپنے بیٹے حسن کو کہوں گا کہ بیٹا، اور ساری اولاد کو کہوں گا کہ دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنانا، بلکہ دنیا کو دین کی خدمت کے لیے وقف کرنا۔ اگر تمہارے پاس دنیا آئے اور آئے گی، یہ دعا ہے۔ ابھی علامہ صاحب کہہ رہے تھے، ہمارے مفتی صاحب، کہ ان سے میں مشورہ کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ سب تو آپ نے دے دیا، تو اولاد کو کیا دیا؟ تو اولاد کو دعا دیتا، اولاد کو دعا دے دیا کہ اگر حضور کے دین کی خدمت کرو گے تو دنیا تمہارے چاروں طرف گھومتی رہے، یہ تمہارے قدموں میں رہے، بہت دنیا تمہارے پاس آئے گی، بے تحاشا آئے گی، لیکن اس کا رخ دین کی طرف موڑے رکھ، اپنی طرف نہ موڑ لینا، دنیا دار نہ ہو جانا، دین دار رہنا۔ اور میں اپنی طرف سے کوئی نصاب نہیں دیتا تمہیں، شریعت نصاب ہے، قرآن اور سنت تمہارے لیے قانون ہے، اس قانون پر اپنی زندگی گزارنا۔ جو شریعت میں جائز ہے وہ کرتے رہنا، جو شریعت میں جائز نہیں وہ نہ کرنا۔ یہی میری وصیت ہے، اور ان کو میں دعا دیتا ہوں، اور انشاءاللہ فقیر کی دعا لگے گی۔ ہاں، فقیر کی دعا لگے گی، اور انشاءاللہ ان کو کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ میری طرف سے یہ وصیت ہے۔ کچھ چیزیں میں بیان نہیں کر سکا اپنے مزاج کی وجہ سے، تو وہ میں پھر لکھتے ہوئے لکھوا دوں گا اپنے دوستوں کو، اور یہ وصیت نامہ چھپ جائے گا، سب اس کو لے کر اپنے پاس رکھ لے، اور اس کو یاد رکھیں اور فقیر کو ذہن میں رکھیں، اور دعا دیجئے گا کہ میں نے اہل سنت کے مسلک کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا۔ الحمدللہ حضور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور تندرست ہوں۔ بیماریاں ہر بندے کو ہوتی ہیں، مجھے بھی ہیں، تو یہ کوئی ایسی خطرناک بیماری مجھے نہیں ہے کہ میں کہوں کہ مجھے کوئی خطرناک مرض ہے۔ یہ شوگر یا یہ بلڈ پریشر، یہ تو ہر بندے کو ہوتا ہے، تو مجھے بھی ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کچھ انٹرنل مسائل ہارٹ کے، یہ ہر بندے کو ہوتے ہیں، مجھے بھی، یہ کوئی ایسی نہیں ہے
کہ کوئی مجھے کوئی سیریس پرابلم ہے، یہی ہے جو سیریس سمجھے نہ سمجھے یہ ہے تو وہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ تو ویسے میں سفر کر لیتا ہوں، کھانا ٹھیک کھا لیتا ہوں، صحت میری ٹھیک ہے، کھانا بالکل اچھا کھا لیتا ہوں، لیکن بھائی موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے۔ تو یہ وصیت کر دی، میرا جنازہ میرا بیٹا حسن پڑھائے، بس الحمدللہ، صلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔